دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یوحنا 19:27 آیت۔ مسیحی ساتھ صلیبی کلمات میں سے یہ تیسرا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ جمعہ کی دوپہر کے قریب ہمارے نجات دہندہ کے لمحۂ مبارک سے نکلا۔ یہ محبت کا کلمہ ہے۔ اپنے بیٹے کی طرح مریم بھی غم سے آشنا تھی۔ لوکا کی انجیل کے پہلے باب ہی سے اس کی زندگی میں غم کا آغاز ہوتا ہے۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ لوکا پہلا باب 28-29 آیت۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ یہی پیغام مصائب اور غموں کا پیش خیمہ تھا۔ عجیب اور غیر معمولی طور پر مریم کا ماں بننا ایک انہونی سی بات تھی۔ اگرچہ وہ دنیا کی نجات دہندہ کی ماں بننے جا رہی تھی اور یہ بات اس کے لیے مقام فخر تھا، تو بھی وہ دل میں ڈرتی ہے کہ لوگ اس کے متعلق کیا کہیں گے۔ تاہم وہ خداوند کی مرضی کو قبول کر لیتی ہے۔ لوکا پہلا باب 38 آیت۔ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ مریم کو اس وقت کتنا دکھ ہوا ہوگا جب اس نے دیکھا کہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہیں اور بچے کی پیدائش نزدیک ہے۔ اس کے غم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جب اس نے سنا ہوگا کہ ہیرودیس اس بچے کو قتل کروانا چاہتا ہے اور اپنی زندگی بچانے کے لیے اسے ملک چھوڑنا پڑا۔ اس کی جان کس قدر غصب میں ہوگی جب اس نے اپنے لگتے جگر پر ظلم و ستم ہوتے دیکھا ہوگا۔ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا مگر وہ پوچھ نہیں سکتی تھی۔ اس کا منہ سوکھ رہا تھا مگر وہ تر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو بڑے ناز سے چوما کرتی تھی، لیکن آج کیل صرف مسیح کے ہاتھوں میں نہیں بلکہ یہ کیل مریم کے دل کو بھی چھید رہے تھے۔ اس کے سر پر کانٹوں کے تاج کی چبھن اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی۔ دشمنوں کی لان تان سن کر مریم کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ مسیح کی پیدائش سے پہلے کی جو پیغام فرشتہ نے مریم کو دیا تھا وہ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ عظمت و بزرگی، یہ تخت و تاج، یہ ابدی بادشاہی کا وعدہ کہاں گیا؟ کیا فرشتے نے اسے فریب دیا؟ نہیں، کیونکہ خدا سچا اور برحق ہے، وہ اپنے وعدے میں بھی سچا ہے۔ یہ صلیب اسی تخت و تاج اور جلال اور بزرگی کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہ صلیبی کلمات 7 بڑے حقائق کا حامل ہے۔ پہلی بات، یہ شمعون کی پیشگوئی کی تکمیل ہے۔ جب مریم موسوی شریعت کے مطابق اپنے بیٹے کو ہیکل میں لے کر گئی تو شمعون نے ایک پیشگوئی کی تھی۔ لوکا 2:35 آیت۔ تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ خوشی اور مسرت کی گھڑیوں میں بھی شمعون کے یہ الفاظ مریم کے کانوں میں گونجتے ہوں گے اور وہ اس پراسرار پیشگوئی کے مطلب و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوگی، لیکن اس کی تعبیر سلیب پر ہوئی۔ اس لرز خیز منظر کو دیکھ کر اس کا دل و دماغ جہنم قضا اضطراب کے سکون سوز شعلوں میں جل رہا تھا اور وہ شمعون کی پیشگوئی کے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ دوسری بات، یہ والدین کی عزت کرنے کے بارے میں نمونہ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے جملہ امور کو تکمیل تک پہنچایا، بلکہ دنیاوی امور کو بھی اہمیت دی اور اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو اپنے شاگرد یوحنا کے سپرد کیا تو یسوع جانتا تھا کہ ایسا کرنے میں وہ اپنے شاگرد کو ایک تحفہ عطا کر رہا ہے، نہ کہ اس پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کو ایسی جگہ ہرگز نہیں بھیجنا چاہتا تھا جہاں وہ دوسروں پر بوجھ بن جائے۔ پطرس گرم مزاج اور اکڑ قسم کا شاگرد تھا، اس لیے وہ اس کام کے لیے موزوں نہ تھا۔ یوحنا اور مریم دونوں ایک سا مزاج رکھتے تھے، دونوں ہی مسیح کو بے پناہ پیار کرتے تھے، اس لیے اپنی ماں کی سرپرستی اور حفاظت کے لیے مسیح نے انتہائی موزوں انتخاب کیا۔ یہ فیصلہ اس کی ہوش مندی کی عکاسی کرتا ہے۔ پانچواں، روحانی امور میں دنیاوی ذمہ داریوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ مسیح خداوند گنہگار انسان کے لیے صلیب پر چڑھایا گیا
تاکہ بے بس اور لاچار انسان گناہ سے مخلصی پا کر دوبارہ خالق حقیقی سے اس کا ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے۔ اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ ایک فقد المثل کام ہے جسے مسیح خداوند پایا تکمیل تک پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوہ ماں کی حفاظت اور سرپرستی کے لیے انتظام کرنا نہیں بھولتا۔ آج کلیسیا میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو روحانی امور میں مصروف ہوتے ہیں اور اپنے دنیاوی فرائض کو پش پش ڈال دیتے ہیں۔ ایک سادھو کا واقعہ جو اپنی بیوی کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر منادی پر چلا گیا اور اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی بے بسی اور لاچاری کی حالت میں مر گئی۔ عزیزو، ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ جب ہمیں بولنے کی قوت نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اپنے بدن سے مکھی تک اڑانا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، اس وقت وہ ہمارے ایک ایک ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ہم پر بھی فرض ہے کہ والدین کی خدمت کریں۔ آج یہ کلمہ ان مبشروں کے لیے ایک چیلنج ہے جو اپنی روحانیت میں گمسم رہتے ہیں اور دنیاوی امور کو سر انجام نہیں دیتے۔ چھٹی بات، اس میں عالمگیر ضرورت کو مثال دے کر سمجھایا گیا ہے۔ آئے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ یہ کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ نجات اور مخلصی کے لیے مرد مصروف پر نگاہ ایمان ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پیتل کے سانپ کی طرح جو بیابان میں بلی پر چڑھایا گیا، جو کوئی بھی مسیح کی طرف دیکھتا ہے بچ جاتا ہے۔ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں نجات نہیں بلکہ مسیح کو قبول کرنے میں ہے، اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا 3:14۔ عزیزو، بیابان میں جن اسرائیلیوں نے خداوند کے مقرر کردہ انتظام کو قبول نہ کیا ختم ہو گئے۔ وہ لوگ جو مسیح کو قبول نہیں کریں گے اپنے گناہوں میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ ساتویں بات، یہ مسیح کی شخصیت میں دو ذاتوں کے اتحاد کو پیش کرتا ہے، محدود حادث اور فانی انسان، اور لامحدود غیر حادث اور غیر فانی خدا کے درمیان ایک ایسے درمیانی کی ضرورت ہے جس میں انسان اور خدا ہر دو کی صفات پائی جاتی ہیں تاکہ محدود انسان اور لامحدود خدا کا آپس میں میل ہو سکے۔ انسان اور خدا کے درمیان مسیح کی شخصیت درمیانی کا درجہ رکھتی ہے۔ انجیل مقدس میں اگر ایک مقام پر مسیح کی انسانی ذات نمایاں ہوتی ہے تو دوسری جگہ اس کی الہی ذات نمایاں ہے۔ مثال، اس کلمہ میں مسیح کی انسانی ذات نمایاں ہوتی ہے۔ وہ باحثیت انسان اپنی ماں کی حفاظت اور سرپرستی کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب وہ مردہ لازر کو قبر سے باہر آنے کا حکم دیتا ہے تو یہاں اس کی الہی ذات نمایاں ہوتی ہے۔ صلیب پر وہ انسانی تاریخ کا عظیم کام سر انجام دے رہا ہے، گناہ گار انسان کی نجات کا کام، وہ کام جس کے سامنے تخلیق کائنات کا واقعہ بھی اپنی آباداب کھو بیٹھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچنا نہیں بھولتا۔ یسایہ نبی نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کا نام عجیب ہوگا، اس کا کام، اس کی تعلیم، اس کی زندگی، اس کی موت اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا سب ہی تو عجیب ہے۔ اس نے فلپس سے کہا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ یہ کلمہ مسیح کی شخصیت میں دو ذاتوں کے اتحاد کو پیش کرتا ہے۔ خداوند زندہ پاک کلام کو پڑھا اور سنا ذرا ہم سب کے لیے باعث